یہ اس زمانے کی بات ہے جب مردوں میں بھی خوف خدا ہوتا تھا اور عورتوں میں بھی خوف خدا ہوتا تھا۔ یہ مسلمانوں میں کسی ایک تاجر کا واقعہ ہے۔ ایک بہت بڑا بزنس مین تھا، اجناس کا اس کا کام تھا۔ اس کو خریداری کے لیے اپنے مال کی خریداری کے لیے دوسرے کسی ایک شہر میں جانا پڑتا تھا۔ وہاں زیادہ ایگریکلچرل لینڈ تھی تو وہاں سے ان کی بائنگ ہوتی تھی، تو اس کو 3 مہینے کبھی 4 مہینے وہاں رہنا پڑتا تھا۔ شادی شدہ تھا، بیوی بچے تھے، ایک اچھی زندگی گزار رہا تھا اور ایک امیر آدمی تھا، اچھا بڑا کا تاجر تھا۔ تو یہ سفر پہ جب جاتا تو 3 مہینے اس طرح رہنا پڑتا، تو اس نے وہاں محسوس کیا کہ بغیر بیوی کے میرے لیے اتنا وقت یہاں اکیلے گزارنا میرے لیے مشکل ہے، تو مجھے پھر یہاں شادی کر لینی چاہیے۔ یہ وہ وقت تھا جب خوف خدا تھا اور لوگ زنا سے بچتے تھے۔ اللہ کے سامنے حاضری کا خوف دل میں اور دماغ میں ہوتا تھا، بے حیائی سے بچتے تھے۔ یہ اس زمانے کا واقعہ ہے۔ تو خیر اس نے پھر اس شہر میں ایک شادی کر لی اور دوسری بیوی کو یہ کہا کہ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں، میں جتنا عرصہ اس شہر میں رہوں گا تمہارے ساتھ رہوں گا، اور جب میں پیچھے چلا جاؤں گا 8-9 مہینے کے لیے تو درمیان میں خرچہ تمہیں برابر ملتا رہے گا یا دے کے جاؤں گا، لیکن یہاں تمہارے پاس نہیں ہوں گا۔ یہ میری بعض مجبوریاں اور شرائط ہیں، اور پیچھے میں نے اطلاع بھی کسی کو نہیں کی ہے، نہ کرنی ہے۔ تو وہ چیزیں طے ہو گئیں اور اس نے شادی کر لی۔ اب یہ 3-4 مہینے کے بعد واپس جب اپنے شہر آیا نا، تو جو بیویاں ہوتی ہیں ان کا کشف بڑا تیز ہوتا ہے، بڑی صاحب کشف ہوتی ہیں یہ۔ تو اس نے فوراً ہی پہچان لیا چند ہی دنوں کے اندر کہ بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں۔ تو سوچنے لگی کہ کچھ ہے بیچ میں نا معاملہ۔ اس کو سمجھ میں تو کچھ آئی، لیکن اس نے اپنے شوہر سے ذکر نہیں کیا، شوہر نے بھی کچھ نہیں بات کی تھی۔ اس نے اپنے علاقے کی ایک بوڑھی سمجھدار عورت تھی، اس کو لیا۔ اس نے کہا دیکھ اس شہر میں جاؤ جہاں میرا شوہر جو ہے نا، اس شہر میں جاؤ جہاں پہ میرا شوہر اتنا وقت گزارتا ہے 3-4 مہینے، مجھے لگتا ہے اس نے کہیں شادی کر لی ہے، تم ذرا جا کے حالات کی خبر لے کر آؤ۔ اب وہ سمجھدار تھی، وہ وہاں گئی۔ وہاں جا کے اس نے جب معلومات لیں، ایک بڑا بزنس مین تھا، جہاں جاتا تھا لوگوں کو پتہ ہوتا تھا، تو چند ہی دنوں میں اس کو پتہ لگ گیا یہ اس کا دوسرا گھر ہے، یہ دوسری بیوی ہے، فلاں فلاں، ساری اس نے انفارمیشن لی اور لا کے جا کے پہلی بیوی کو آ کے اطلاع دے دی۔ اب پہلی بیوی کو دکھ تو ہوا کہ اس نے بتایا بھی نہیں، لیکن یہ سوچتی تھی کہ چلو میرے ساتھ اچھا، بچوں کے ساتھ اچھا، ساری ذمہ داریاں خوش اسلوبی سے اٹھا رہا ہے، تو اگر اس نے اب کر لی ہے تو اب تو کر ہی چکا ہے، اب میں کیا اس کے اوپر کوئی ایشو بناؤں۔ خاموش رہی، اور کتنا شوہر نے بیوی کو ذکر کیا نہ بیوی نے شوہر کو ذکر کیا۔ کچھ عرصے کے بعد اس تاجر کا انتقال ہو گیا، کئی سالوں کے بعد۔ تو وراثت تقسیم ہوئی۔ وراثت جب تقسیم ہوئی، بہت بڑا تاجر تھا، اس کی بیوی کو 4 بوریاں چاندی کے جو سکے ہوتے ہیں نا، وہ بھرے ہوئے اس کے توڑے پہنچا دیے کہ یہ آپ کا حصہ ہے، آپ بیوی ہیں اور آپ کا یہ حصہ بنتا ہے، یہ 4 بوریاں آپ کی آ گئیں۔ اب بیوی کو وراثت جب 4 توڑے 4 بوریاں مل گئیں، چاندی کے درہم وغیرہ تھے، اب اس کے دل میں خیال آیا، کہنے لگی اپنے دل میں کہ پوری زمین کے اوپر کسی کو نہیں پتہ، نہ میرے شوہر کو پتہ، نہ میرے خاندان کو پتہ، مجھے تو پتہ ہے نا اس کی دوسری بیوی ہے۔ یہ جو 4 میرے لیے بورے آئے نا سونے، 4 بوریاں جو چاندی کے بھری ہوئی میرے پاس آئی ہیں درہم کی، اس میں 2 میری ہیں، 2 اس کی ہیں، کیونکہ اس کی 2 بیویاں ہیں، کسی کو علم نہیں ہے۔ تو بنانے والوں نے تو اپنا مجھے پہنچا دیا، لیکن مجھے تو پتہ ہے نا۔ اس نے پھر اسی عورت کو بلایا، اس کا کہا کہ آؤ میرے پاس، میں تمہیں اتنے پیسے دیتی ہوں، یہ 4 مجھے بوریاں وراثت کی ملی ہیں، 2 میری ہیں، 2 اس کی ہیں، تم جاؤ ان کو اس طرح سواری لو اور یہ جا کے اس کو دے آؤ، اس کو میرا سلام بھی کہہ دینا، اسے ایک اصطلاح بھی کہہ دینا کہ میرے اور تمہارے شوہر کا انتقال ہو گیا، یہ وراثت کی 4 آئی تھیں، خوف خدا کو، اللہ کو حاضر ناظر رکھتے ہوئے آدھی میں نے رکھی، آدھی تجھے بھیج دیں۔ ایک سوگن دوسری کو بھیج رہی ہے۔ ابھی جناب سفر کر کے یہ عورت وہاں پہنچی، اسی گھر میں پہنچی جہاں وہ دوسری بیوی رہتی تھی، اندر گئی، اس نے بٹھایا، اس نے بوریاں وہاں رکھوائیں، اور اس کے بعد اس کو اطلاع دی کہ تمہارا شوہر اس کا انتقال ہو چکا۔ اب یہ روئی۔ اس کے بعد دوسری اطلاع یہ دی
کہ اس تاجر کی جو بیوی تھی اس کو ورثے میں 4 بوریاں ملی تھیں، 2 اس نے اپنے پاس رکھیں اور اس نے 2 یہ تمہارے لیے بھیجی ہیں، میں لے کر آئی ہوں، جو بھی میں نے یہاں رکھوائی ہیں یہ تم رکھ لو۔ اور وہ پھر رونا شروع کر دیا اس نے کہا اب کیوں روتی ہو؟ میں نے کہا بات یہ ہے کہ کوئی بندہ نہیں جانتا تھا اس بات کو، جب وہ تاجر آخری مرتبہ میرے پاس آیا تھا جاتے ہوئے مجھے طلاق 3 کہہ کے گیا تھا، اب میں اس کی بیوی نہیں ہوں، تم یہ دونوں بوریاں واپس لے جاؤ، یہ پہلی ہی کی ہیں، میرا حق نہیں بنتا، وہ جاتے ہوئے مجھے طلاق دے گیا تھا، میں اس کی بیوی ہی نہیں تو وراثت کیسے؟ اب یہ بوڑھی وہاں سے نکلی، پھر اس نے سواریاں کروائیں اور وہ 2 توڑے پکڑے، واپس پہلی بیوی کو آ کے اس نے اس تاجر کی پہلی بیوی کو وہ 2 واپس دے دیے کہ وہ کہتی ہے کہ میرا حق اس لیے نہیں بنتا کہ وہ مجھے طلاق دے چکا تھا۔ جب ہمارے اندر پاسداری تھی، امانت کی، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی، تو زندگی کے اندر مسلمانوں کی عزت تھی، معاشرے کے اندر بھی عزت تھی۔ آج جو ہم پریشانیوں کی زندگیاں گزار رہے ہیں وہ یہی ہے کہ حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے جو مکارم اخلاق سیریز چل رہی ہے، یہ 10 مکارم اخلاق جو نبی علیہ السلام نے بتائے ہیں یہ آج ہماری زندگیوں میں نہیں۔ اگر یہ ہماری زندگیوں میں آ جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہماری زندگیوں میں، اس کا ایک معمولی سا عشرہ بھی، کہیں ذرہ بھی کہیں پہ آ جائے، عشر عشیر کا بھی عشر عشیر کہیں آ جائے، ہماری زندگی بن جائے گی، سنور جائے گی، اور زندگی کے اندر ہمارے لیے یہ پریشانیاں دور ہو کے رحمتیں ہی رحمتیں آ جائیں گی۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔